بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 41، سورہ ہود، آیت نمبر 29۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیان چل رہا تھا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ میں اگر دلیل پر ہوں اور مجھے اللہ نے نبوت دی ہے اور وہ تمہیں نظر نہیں آتی اور تم اس کو دیکھتے نہیں، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اور تم میری نبوت کو نہیں چاہتے اور بات نہیں مانتے اور برا سمجھتے ہیں، تو کیا میں ہدایت تم پر زور پر نافذ کر دوں، یعنی بزور تمہارے اندر ہدایت کو داخل کر دوں؟ یہ میرے اختیار میں نہیں۔ ہاں، تمہارا خیال یہ ہے کہ یہ اتنی محنت اس لیے کرتا ہے اور اتنی کوشش اس لیے کرتا ہے کہ ہم سے پیسے مانگتا ہے، اس کا مقصد دنیا اور اقتدار ہے، تو سن لو، وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، میں اس دعوت کے اوپر کوئی اجرت، کوئی عوض، کوئی مال نہیں چاہتا۔ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، میرا نفی تمام انبیاء کے تمام کی نفی کی ہے انبیاء نے، میرا عوض، میرا اجر نہیں ہے مگر اللہ کے ذمہ ہے۔ باقی تمہارا یہ سوال رہا، انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس جو غریب ہیں ان کو ہٹا دو، ہم تب آئیں گے۔ ہم ایسے بادی الرائے اور اراذل اسافل لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے۔ اور یہی سوال مکہ کے مشرکوں نے بھی کیا تھا صحابہ کرام کے بارے میں کہ اے پیغمبر، آپ ان کو ہٹا دیں اور ہم آپ کے پاس تب بیٹھیں گے۔ اور اس پر آیت نازل ہوئی سورہ انعام کی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے پیغمبر، ان لوگوں کو جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں ان کو نہ بھگا نہ ہٹا۔ تو اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، میں نہیں ہٹا سکتا، نہیں نکال سکتا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اپنے آپ سے، اس لیے کہ تم اس لیے آؤ گے۔ إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، بے شک یہ تو وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ، لیکن میں سمجھتا ہوں تم کو قوماً تجہلون، کہ تم جہالت کی باتیں کرتے ہو اور تم جاہل ہو، کہ ان کو اسافل اور رذیل کہتے ہو جو نبی کی اتباع کرنے والے ہیں اور خود اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہو، حالانکہ تم دنیا پرست اور شرک کے اندر مبتلا ہو۔ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدتُّهُمْ، اور اے میری قوم، مجھے بتاؤ کہ کون میری مدد کرے گا اللہ کے عذاب سے اگر میں نے ان کو ہٹا دیا، بھگا دیا۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یہ مومن لوگ ہیں اور میں ان کو ہٹا دوں، اللہ کی سزا آ جائے تو مجھے اللہ کی سزا سے بچانے والا کون ہے؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ پہلی قوموں کے اندر بھی یہ عقیدہ اور یہ نظریہ ہوتا تھا، جو اللہ کا ولی ہے تو اس کے پاس اللہ کے خزانے ہوتے ہیں، یعنی اس کو خزانوں کا اختیار دیا گیا ہوتا ہے، اور جو اللہ کا ولی اور بزرگ نبی ہے تو وہ غیبدان ہوتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ وہ فرشتہ صفت ہوگا، وہ کھانا پینا نہیں کھاتا ہوگا، اور جیسے کہ آج کل بھی اس طرح کے عقیدے ہیں لوگوں کے ولیوں کے بارے میں۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ اس کے پاس اختیارات ہوں گے، اور اس کے پاس غریبوں کے لیے الگ جگہ ہوگی اور امیروں کے لیے الگ جگہ ہوگی، الگ الگ اس کے لیے کمرے، رہائش، کھانے، غریبوں کے لیے گھٹیا ہوگا اور امیروں کے لیے اعلیٰ ہوگا، اور جو بھی اس کا مرید بن جائے گا تو وہ امیر بن جائے گا۔ تو اس طرح کی باتیں اس وقت کی قوم نے، حضرت قوم نوح نے بھی حضرت نوح کے بارے میں کہی کہ تیرے پاس خزانے کدھر ہیں، تو غیبدان ہے یا نہیں، تو فرشتہ صفت ہے یا نہیں، تیرے اندر یہ چیزیں کہاں ہیں؟ تو نوح علیہ السلام نے کہا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ، میں تو یہ دعویٰ نہیں کرتا اور نہ تم سے یہ بات کہتا ہوں کہ عندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور خزانوں کے اختیار مجھے دیا ہوا ہے اور میں متصرف ہوں، یہ بات میں نہیں کرتا۔ وَلَا عَالَمُ الْغَيْبَ، میں غیب کو بھی نہیں جانتا، جیسے تمہارا عقیدہ ہے کہ ولی اور نبی وہ ہوگا جو غیبدان ہوگا، یہ بات نہیں ہے۔ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، اور میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ صفت ہوں، کہ کھاتا پیتا نہ ہوں اور بالکل ملکی صفت والا میں ہوں، ایسا بھی نہیں ہے۔ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ، اور میں یہ بات بھی نہیں کہہ سکتا ان لوگوں کے بارے میں، یہ قول بھی میرا نہیں ہو سکتا کہ جن کو تمہاری آنکھیں برا سمجھتی اور عیب لگاتی ہیں اور تم اس کو غلط نگاہ سے دیکھتے ہو کہ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، کہ اللہ ہرگز ان کو کوئی خیر نہیں دے گا، یہ بے خیر لوگ ہیں، ان کے پاس کسی قسم کی کوئی خیر نہیں ہے، ذلیل گھٹیا ہے، اور ان کو ہٹا دوں، یہ باتیں بھی نہیں کہہ سکتا۔ اللہ عالم بما فی انفسہم،
اللہ ان کے دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے، ان کے دلوں میں ایمان ہے، سچ ہے، یقین ہے، اور جو اچھائی اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ انی اذا لمن الظالمین، یقیناً اگر اس طرح کی باتیں میں نے کی تو یقیناً اس وقت میں ظالم ہوں گا۔ یعنی اگر میں نے یہ کہا کہ میرے پاس خزانہ ہے تو میں ظالم ہوں، یا میں نے کہا میں غیب دان ہوں تو اس وقت میں ظالموں میں شمار ہوں گا، یا میں نے یہ کہا کہ میں فرشتہ صفت ہوں، یا میں نے ان کے بارے میں یہ کہی کہ ان غریبوں کو اللہ نے کچھ بھی نہیں دیا ہوا، یہ برے لوگ ہیں اور ان کو ہٹا دوں، تو ایسی باتوں سے میں ظالم شمار کیا جاؤں گا۔ گویا کہ حاصل یہ نکلا کہ میں دعویٰ نہیں کرتا الوہیت کا اور ملکیت کا، میں یہ دعویٰ بھی نہیں کرتا ہوں کہ میں خدا ہوں، اور میں یہ دعویٰ بھی نہیں کرتا ہوں کہ میں فرشتہ صفت ہوں، ملک ہوں، بلکہ میں ایک انسان ہوں اور نبی ہوں اور آپ کو دعوت دینے کے لیے آیا ہوں، لہذا آپ میری بات کو مان جائیں۔ تو قوم نے آگے سے جدال کیا، بحث مباحثہ کیا، اور قالو کہنے لگے یا نوح، اے نوح، گویا کہ قد جادلتنا، تو نے بہت زیادہ جھگڑا کر دیا، قد جادلتنا، تو نے جھگڑا کیا نا ہم سے، فاکثرت جدالنا، اور تو نے جھگڑے کو زیادہ کر دیا ہے، فاتنا بما تعدنا، لے آ وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے۔ گویا کہ قوم جواب نہ دے سکی تو الٹا حضرت نوح علیہ السلام کی بے ادبی اور انہوں نے بدتمیزی شروع کر دی کہ اپنا جدال خود کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جھگڑا تو ہے اور جھگڑا تو نے زیادہ کیا، گویا کہ اپنی اس غلطی کو حضرت نوح علیہ السلام پر لے ڈالا۔ قال، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا انما یاتیکم بہ اللہ، بے شک عذاب لانے والا تو اللہ ہے، یاتیکم لائے گا بھی اس عذاب کو اللہ تمہارے پاس انشاء اللہ، اگر اللہ چاہے، اور جب اللہ کا عذاب آ جائے تو وما انتم بمعجزین، تم اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکو گے۔ ولا ينفعکم نصحی، اور میری نصیحت تمہیں فائدہ نہیں دے گی، ان اردت، اگر میں چاہوں بھی، ان انصح کہ خیر خواہی اور نصیحت کروں لکم تمہارے لیے، ان کان اللہ، اگر اللہ کا ارادہ ہو، ان یغویکم تمہیں گمراہ کرنے کا، اس لیے کہ وہ ربکم، وہ مالک ہے، وہ متصرف ہے، اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اللہ اگر گمراہ کرنا چاہتا ہے اور میں تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں اور تمہاری نصیحت کرنا چاہتا ہوں تو میری نصیحت تمہیں فائدہ نہیں دے گی، معنی اختیارات میرے پاس نہیں ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور خاص تم کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اس لیے وہ تمہارا مالک ہے، وہ تمہیں ہدایت دے گا جب تمہارے اندر طلب اور عاجزی آئے گی۔ ہم یقولون، بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ افطراہ، اس نے خود سے گھڑی ہے یہ بات اور خود بنائی ہوئی ہے۔ قل، کہہ دیجئے، ان افتریتہ، اگر میں نے اس کو خود سے بنایا ہوا ہے تو فعلی اجرامی، میرے گناہ کی سزا مجھ پر پڑے گی، وانا بریء، اور میں بیزار ہوں اس سزا سے، مما تجرمون، جو تم گناہ کرتے ہو، یعنی تمہارے جرم کی سزا سے مجھے اللہ تعالیٰ بچا دے گا۔ لکھا ہے علماء نے کہ ایک دن اتنا مارا حضرت نوح علیہ السلام کو کہ حضرت نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہتے اور وہ ان کو مارا تو وہ بے ہوش ہو گئے، اور ان کو پھر ایک چمڑے کے اندر لپیٹ کر پھینک دیا اور اس طرح پڑے رہے۔ اور ایک دن حضرت نوح علیہ السلام راستے پر جا رہے تھے تو ایک بوڑھے نے اپنے بیٹے کو وصیت کی اور کہا کہ اے بیٹا، اس شخص سے بچنا، یہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، اور اس کی بات کبھی نہ ماننا۔ تو نوح علیہ السلام بہت تنگ آئے، تو تب نوح علیہ السلام نے ان قوم کے لیے بددعا شروع کی، اور گویا کہ یہ جو قوم کا جھگڑا تھا حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، یہ 950 سال تک رہا۔ آپ دعوت دیتے رہے اور اس طرح روزانہ مار کھاتے تھے، آخر کار اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اس قوم کو تباہ کر۔ تو اس صورت میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ کشتی بنا اور تیاری کر۔ تو وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، اور وحی کی گئی حضرت نوح علیہ السلام کی طرف، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، کہ تیری قوم میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا، إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ، جو ایمان لا چکے ہیں وہی ہے، اور نہیں لائے گا۔ فَلَا تَبْتَئِسْ، آپ پریشان نہ ہو جائے، بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، جو کچھ یہ کرتے ہیں، بلکہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، کشتی کو بنا بِأَعْيُنِنَا، ہماری امداد کے ساتھ، یعنی ہماری نگرانی میں، ہماری مدد کے ساتھ۔ آیوننا سے مراد یہاں تعویلی ترجمہ کیا جائے گا، یعنی ہمارے سامنے، ہماری حفاظت میں۔ ووحینا، اور ہمارے کہنے کے مطابق، ہم جیسا کہیں گے ویسے بناؤ۔ ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اور ظالم لوگوں کے بارے میں مجھ سے گفتگو نہ کرنا کہ ان کی سفارش کے بارے میں، اس لیے کہ انہم مغرقون، یقیناً یہ غرق ہو چکے، ان کا فیصلہ ہو چکا ہے غرق ہو جانے کا۔